نمبر 1 شاہد خان۔ دوستو شاہد خان ایک پاکستانی بزنس مین ہے جو سن 1950 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک اوسط طبقے کے خاندان سے تھا۔ انہوں نے 1967 میں امریکہ کا سفر کیا اور وہاں ان کی ایک ہوٹل میں ملازمت لگ گئی جہاں ان کی ماہانہ تنخواہ $2 تھی۔ دوستو شاہد خان مضبوط ارادے اور دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ جب انہوں نے اپنے کاروبار کو شروع کیا تو بہت ہی جلد آپ کامیابیوں کے پہاڑ چڑھ گئے۔ سن 1978 میں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کا کام شروع کیا۔ 2 سال بعد سن 1980 میں انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ کمپنی خریدی اور ابتدائی دنوں میں انجینئرنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ اب اس کمپنی کے پاس لگ بھگ 24,000 سے زیادہ ملازمین ہیں۔ دوستو فلیکس اینڈ گیٹ فلم، فٹ بال کلب اور ریسلنگ ان کے ماتحت بڑی کمپنیاں ہیں اور ان کی نیٹ ورتھ 8.3 بلین ہے۔ نمبر 2 انور پرویز۔ دوستو سر انور پرویز پاکستان کے امیر ترین بزنس مین میں سے ایک ہیں۔ دوسرے کامیاب لوگوں کی طرح ان کی زندگی کا سفر بڑی محنت اور ایمانداری سے ہوا۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا راز 1% قسمت اور 99% محنت اور دیانتداری کو قرار دیا۔ انور پرویز پنجاب کے چھوٹے سے قصبے میں 1935 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کم آمدنی والے گھرانے سے تھا اور ننگے پاؤں اسکول جاتے تھے۔ فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کرنے کے بعد وہ زیادہ نہ پڑھ سکے اور ٹیلی فون آپریٹر کی حسیب سی کمپنی میں شامل ہو گئے جہاں ان کی ماہانہ آمدنی $100 تھی۔ 1950 کی دہائی میں 21 سال کی عمر میں وہ برطانیہ چلے گئے اور بس کنڈکٹر کی جاب کرنے لگے۔ 5 سال کام کرنے کے بعد ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں کو برطانیہ میں بلا سکیں۔ کچھ سال بعد اس نے اپنا ایک اسٹور کھولا اور پھر گوشت فروخت کرنے لگا۔ 60 کی دہائی میں اس نے اپنا کاروبار بڑھانے کا فیصلہ کیا اور بیسٹ وے کے کاروبار میں داخل ہو گیا۔ اب یہ کمپنی سیمنٹ، فارمیسی اور بینک کے شعبوں میں بھی کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمپنی UBL بینک میں اہم شیئر ہولڈر ہے۔ دوستو سر انور برطانیہ کے سب سے امیر پاکستانی ہیں۔ ان کی کمپنیاں برطانیہ میں بھی بہت زیادہ پیسہ کما رہی ہیں۔ بیسٹ وے گروپ اور UBL بینک ان کے ماتحت بڑی کمپنیاں ہیں اور ان کی سالانہ نیٹ ورتھ لگ بھگ $4.6 بلین ہے۔ نمبر 3 صدر الدین ہاشوانی۔ دوستو ملک بھر میں پرل ہوٹل اور میریٹ کانٹیننٹ ہوٹل کے مالک صدر الدین ہاشوانی پاکستان کے امیر ترین بزنس مین میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ وہ 19 فروری 1940 کو ہندوستان کے خواجہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ہاشوانی ہمیشہ کاروباری پسند شخص تھے۔ صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر حسن علی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 1973 کے سروے کے مطابق یہ پاکستان میں کپڑے کی تجارت کرنے والی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی اور اسلام آباد میں ان ہالیڈے ہوٹل کا آغاز کیا۔ بعد میں ان ہوٹلوں کو میریٹ ہوٹلز کا نام دیا۔ ہاشو گروپ کے چیئرمین نے بہت سارے کامیاب کاروباروں میں سرمایہ کاری کی۔ اس نے پاکستان میں چلنے والی تقریباً تمام کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ دوستو میریٹ ہوٹل، پرل کانٹیننٹ ہوٹل اور اورینٹ پیٹرولیم ان کے ماتحت بڑی کمپنیاں ہیں اور ان کی سالانہ نیٹ ورتھ لگ بھگ 3.4 بلین ہے۔ نمبر 4 میاں منشا۔ دوستو پاکستان کے امیر ترین بزنس مینز میں سے میاں منشا چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ میاں منشا ایک کاروباری اور صنعت کاری شخص ہیں۔ میاں منشا 1947 میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اچھے خاندان سے تھا جو 1930 میں بنگال میں ہجرت کر گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے کپاس کا کاروبار شروع کیا جو بعد میں نشاط ٹیکسٹائل ملز بن گیا جو اب پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے۔ دوستو میاں منشا MCB بینک کا مالک ہے
جو ملک کے منافع بخش بینکوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ وہ لاہور میں قائم نشاط گروپ کے بانی اور چیف ایگزیکٹو ہیں۔ نشاط گروپ نے جاپانی گاڑیوں کو پاکستان میں جمع کرنے کے لیے ہنڈئی جاپان کے ساتھ بھی شراکت کی۔ میاں منشا ایڈمجی گروپ اور نشاط گروپ اور ڈی جی خان سیمنٹ کے بھی مالک ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں بڑے بجٹ کے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں بھی شراکت کی، جس میں سمندری بندرگاہیں اور توانائی کی پیداوار شامل ہے۔ دوستو، اسے 2010 میں فوربس کی ارب پتیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور اسے 2004 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ منشا خاندان اب بھی ملک کے سب سے زیادہ ٹیکس دہندگان میں شامل ہیں اور ان کی سالانہ نیٹ ورتھ لگ بھگ 2.7 بلین ہے۔ نمبر 5، ملک ریاض۔ دوستو، ملک ریاض حسین پاکستان کے مشہور بزنس مینز میں سے ایک ہیں۔ ملک ریاض ایک ٹھیکیدار کے گھر پیدا ہوئے۔ دوستو، ریاض اپنے والد کے کاروباری امور میں اتار چڑھاؤ کے باعث اپنی تعلیم پوری نہ کر سکے۔ میٹرک کے بعد انہوں نے ملٹری انجینئرنگ سروس میں کلرک کی حیثیت سے کام کیا۔ وہاں انہوں نے رابطے قائم کیے اور اپنے نظام پر کام کرنا بھی سیکھا۔ دوستو، اس نے 1995 میں حسین گلوبل کے نام سے ایک تعمیراتی کمپنی قائم کی۔ اپنے رابطوں کی وجہ سے اس نے بحریہ فاؤنڈیشن کے معاہدے پر دستخط کیے۔ سن 2001 میں پاک بحریہ نے ساری حصہ داری ملک ریاض کو منتقل کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے رہائشی اسکیم کو بڑھانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ اس نے لاہور میں معزز کمیونٹی تیار کی۔ دوستو، بہت ہی جلد انہوں نے اپنے بزنس کو آسمانوں کی بلندی تک پہنچایا۔ انہوں نے ملک کے محروم لوگوں کے لیے اسپتال اور مکانات تعمیر کروائے۔ دوستو، اب بحریہ گروپ کے 6000 ملازمین ہیں جو اسے پاکستان کے نجی شعبے کے ہر تاجروں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ نجی ٹاؤن بحریہ ٹاؤن کے بانی ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ 1.5 بلین ہے۔